یہ آپ نے خبر اچھی سنا دی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اگر وافر ذخیرہ موجود ہے پھر تو قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. ہاں. اب اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اوگرا کرنی ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اوگرا کے پاس ایسا کون سا سٹرکچر ہے, کیا اوگرا کا کوئی پولیس والا ہے خاص؟ اگر آپ کو 1 کلو وہ گیس خریدنی ہے سلنڈر کے لیے تو اس کی سرکاری قیمت ہے 241 روپے سم پیسے, 420 سے 450 روپے فی کلو بن رہا تھا. نیتن جو ہے وہ زبردستی ایک بہانے سے امریکہ آنے کے چکر میں سینیٹر لنڈسی گرام کا انتقال ہو گیا نا, تو وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جانا جا رہا ہے اس کی تدفین کے موقع پر اصولی طور پر. جناب السلام علیکم, آپ کا میزبان عدنان حیدر, پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ. سب موضوع بہت ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو آپ بار بار بات دہراتے ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ کی وجہ سے جو اس خطے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں ان عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے. تو آئی وش کہ ہم پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے. جی بھیا, اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا بھلا کرے اور رب کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ میرے بات کو سمجھ گئے. خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو زیر بحث لانا یقیناً ظاہر ہے کہ سیاح کو سباق سمجھ میں آئے گا تو ہاں ٹھیک ہے, لیکن فوری طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ریزن اس کی خطہ ہی ہے. مثال کے طور پر آج یہ باقاعدہ حکومت کی فراہم کردہ انفارمیشن ہے, اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, کہ وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں خطے میں کشیدگی کے حوالے سے ملکی معیشت کی صورتحال کا یعنی اجلاس ہوا. اس میں وفاقی وزراء احد چیمہ صاحب نے, محمد اورنگزیب صاحب نے, اب احد چیمہ صاحب کا نام اورنگزیب صاحب سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ سینئر وزیر سینیورٹی کا نہیں, مقصد یہ کہ اس میں چکر ہوتا ہے نا. علی پرویز ملک صاحب اور اویس لغاری صاحب, اور پھر وزیر مملکت ہیں بلال اظہر کیانی, اور معاملے خصوصی طارق باجوہ, اور طارق باجوہ اور گورنر اسٹیٹ بینک جلیل احمد صاحب. اس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کے منفی اثرات آئیں گے ہمارے ملک کی معیشت پر, تو اس کے لیے سادگی کی مہم اپنانی ہوگی جیسے پہلے اپنائی کی. وہ کون سے میئر تھے؟ آسٹیرٹی میئر. ٹھیک ہے جی. تو شہباز شریف صاحب اکانومی کلاس میں سفر کیا کریں گے, وزیر اعظم کا طیارہ استعمال نہیں کیا کریں گے مثال کے طور پر, اور باقی وزراء سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے ایندھن کی فراہمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو, غریب لوگوں کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے سبسڈی دی تھی, تو شاید اس کو بھی ریپیٹ کرنا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے. یہ انہوں نے ویسے پہلے بھی کہا تھا, یاد ہو آپ کو, اور اس ذخیرے کے ہوتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے. سخت آرڈرز پاس کر دیے گئے ہیں. اسی طرح یہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو حکومت کی پریس ریلیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اوگرا کو کہا گیا ہے کہ مکمل جو شخص بھی وہ کرے. تھینک یو ویری مچ. تو آج ہی یہ اجلاس ہوا ہے, آج ہی یہ فیصلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے فیصلوں کا نوٹیفیکیشن ہوگا, توانائی کا بحران. مطلب یہ آپ نے خبر اچھی سنا دی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ تو وہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے پڑھا ہے, میں نے تو پڑھ ہی نہیں خبر. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصنوعی قلت پیدا کر کے, دیکھیے قیمت کا تعین تو ہوگا طلب اور رسد, لیکن اگر وافر ذخیرہ موجود ہے تو پھر تو قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. اب یہ فیصلہ ہو گیا, اب اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اوگرا کرنی ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اوگرا کے پاس ایسا کون سا سٹرکچر ہے, کیا اوگرا کا کوئی پولیس والا ہے خاص؟
وہ کیا کرے گا؟ وہی جو مثال کے طور پر آج کی مثال میں اس وقت سرکاری طور پر اگر آپ کو 1 کلو جو ہے وہ گیس خریدنی ہے ایل پی جی ٹھیک ہے، سلنڈر کے لیے، تو اس کی سرکاری قیمت ہے 241 روپے سم پیسے۔ اچھا، جو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے مختلف جگہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ٹیلی فون گھمائے، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے گردی میں مصروف تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ملا رہے تھے، تو 420 سے 450 روپے فی کلو بن رہا تھا آج کی تاریخ میں۔ آج ہی جبکہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، میں نے اتوار کو یہ جو گیس کا سلنڈر 6 کلو 8 کلو تھا تو میں نے سوچا 6 کلو اس میں بھروا، کیونکہ آپ کو تو گیس آتی نہیں۔ اس نے کہا وہ ٹی وی والے کی، ٹی وی کے چکر میں تھوڑی رعایت بھی اس نے کی، تو 2500 روپے کا جو کہ 4 ٹی وی والوں کو رعایت بھی کرتے ہیں، ٹی وی تے آتے ہوئے 2-4 لاندے نہیں کہ تسی کی بکواس کرتے رہتے ہو بندگی، تو 418 بنتا ہے وہ پر کے جی اس دن، ٹھیک اتوار والے دن 3-4 دن پہلے۔ تو یہ 4 دن پہلے کا ریٹ بتا رہا ہوں، آپ 450 پہ پہنچ گئے ہیں آج، تو اٹس مین کہ 4 دنوں میں 30 روپے بڑھ گیا ہے جو کنزیومر کو مل رہا ہے۔ میں تو آپ کو ہڈ بیتی بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا یار چونکہ یہ ہوئے ہیں، دیکھیے سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کنوے کی صوبائی حکومتوں، اب صوبائی حکومتوں کی ترجیحات جو ہیں وہ مختلف النوع ہیں۔ مثال کے طور پر اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ہماری جو حکومت پھیلی ہوئی ہے، اس کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سٹیج ڈراموں میں یاوہ گوئی ہوتی ہے، فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ڈرامے کے اندر فلمی گانوں کے اوپر ڈانس شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہو تاکہ قوم کا اخلاق نہ بگڑے، تو اس پہ بھی نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر وہ جو قانون بننا ہے جس کے تحت وہ جو گالیاں بکتے ہیں دھڑوں پہ بیٹھ کے، وہ بھی ان پہ نگاہ رکھنا ہے، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں۔ مطلب ایل پی جی 200 کیا ریٹ بتایا سرکاری آپ نے؟ سر 241۔ تو وہ اگر کوئی 450 خرید رہا ہے اس پہ نظر رکھنے والا بندہ کوئی نہیں۔ اب کم از کم اتنا کیجئے اے ایمان والو، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ سیدھی سادی بات ہے، آپ جیسے اس ملک میں 115 قسم کے ادارے ہیں، 15 ہیں، چلیں آپ ایک ہیلپ لائن کا نمبر دے دیں، ایپ وغیرہ بنا دیں، میں جاؤں اپنا سلنڈر بھروانے، وہ مجھے پیسے دے، میں کہوں جناب یہ صاحب جو ہیں، یا وہ بندہ اس لیے کہ مجھے وہیں پکڑ کے کٹ لگانی شروع کر دے، میں جاؤں، میں اس ایپ پہ کہوں کہ جی جناب یہ ہے دکان، دور سے تصویر لے کر، اور ابھی میں اس سے یہ سلنڈر بھروا کے آیا ہوں، اور اس نے مجھ سے 241 روپے لینے کی بجائے 450 روپے لیے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو چیک کیا۔ سر 15 پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، پھر ہر علاقے میں وہ سیاسی سربراہان اور منتخب ایم پی ایز اگر انہوں نے لکھا ہے اس کی نگرانی میں، یا ٹکٹ ہولڈر اگر کسی اور جماعت کا ہے، وہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیمز بنائی ہوئی ہیں، تو وہ کس مقصد کے لیے؟ نہیں وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ ہر ایک جگہ جائیں۔ سر ایک حلقے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایم پی ایس پی کو فون کرے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بک رہا ہے تو وہ بیچ رہا ہے 241 روپے کا، نہیں تو ایس پی اس کا فون بھی پہلے ریسیو کرے گا؟ آر یو شیور؟ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں ممبر پروونشل اسمبلی ایم پی اے کی بات کر رہا ہوں، جو پروونشل اسمبلی پنجاب اسمبلی جی اس کا ایس ایچ او فون لے گا، چلو علاقے کا کون سا ایم پی ہے اس کا نام بتاؤ، جس کا ایس ایچ او لے گا، میں کو 500 تمہیں ایس ایچ او اس کا نمبر دیتا ہوں، تم اپنی پسند کا ایم پی اے چن لو اور اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ایسا کرو کیمرہ لے جاؤ۔ جذباتی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب بھی یہ جو ٹیلی فون کرتے ہیں عوام کے نمائندے، یہ کوئی نہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے کرتے ہیں، ڈونٹ لسن ٹو دیم، تو کرپٹ ہیں۔ اچھا نہیں، میں آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی یا دوسری پارٹی؟ سر میں آپ کو میں نون لیگ کے جو نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی اوقات اور حیثیت بتا رہا ہوں۔
آپ یہ کہہ رہے اچھا ہیں آپ مجھے غلط ثابت کریں, آپ ایسا نہیں کریں. نہیں نہیں نہیں, یہ میں آپ کو ایک یہ آپ خوفناک حقیقت بتا رہے میں ہیں. آپ کو ایک بریلینٹ پروگرام کا آئیڈیا دیتا ہوں. آپ برائے مہربانی اپنی پسند کے کسی ایم پی اے کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور ہے, آپ کیمرے کی ٹیم لے کر وہاں چلے جائیں. وہ جیسے ہمارے دوست سہیل بڑائچ ایک دن جیو کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, آپ انہیں کہیں سر السلام علیکم, تسی ریٹائر ہو, میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے ایم پی ہیں, بڑا آپ کا رسوخ ہے, سر آپ کے حلقے میں میں نے یہ 4 1 2 3 مختلف تھانوں میں واقعات دیکھے ہیں, سر یہ بہت ظلم ہے, آپ فون کریں. تو برائے مہربانی میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. یہ ایس ایچ او کا نام ہے اور یہ ایس ایچ او کا ٹیلی فون نمبر ہے, آپ سے ٹیلی فون نمبر. سر ویسے میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں, طاقتور ترین حکومت کا آپ جب ہاں عوام سے ملنا چھوڑ دیں, صحافی کا کام چھوڑ دیں, تو آپ ایسی ہی جہالت کا مظاہرہ کریں گے. میں یہ رزق ہاتھ میں رکھ کے تمہیں قسم کھاتا ہوں, پنجاب کا ایک بہت طاقتور عوامی نمائندہ جس کی ذاتی عمرہ تک بھی بہت تکڑی رسائی ہے, میں جان بوجھ کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے ایک ایسے ایچ او کو فون کیا, ایک آدمی گرفتار ہوا تھا, اس نے کہا جی سوری میں تو اپنے پنڈ آیا ہوا تے کوئی میرا خیال ہے میں کل صبح تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے سر. اب یہ بیچارے ان کو فالو کرتے رہے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو اور عوامی نمائندہ کا کام ہے, لوگ ووٹر اسی کے پاس جاتے ہیں کہ میرے تھانے میں یہ مسئلہ ہے, حل کریں. تو ان صاحب نے بالآخر ان کو ایس ایچ او صاحب نے کہا جی میں نکل رہا ہوں گھر سے. تو تھوڑی دیر بعد فرض کیجئے وہ عدنان حیدر کی انہوں نے سفارش کی تھی, تو عدنان حیدر صاحب کو فون آیا, انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہم سے 30,000 روپے لے کر ایس ایچ او نے چھوڑ دیا ہے. میں کہا ایس ایچ او تو یار اپنے گاؤں میں تھا, وہ تو آئے نہیں ہوتا. نہیں سر اسی سے تو بات ہوئی ہے بھائی, اور میں موجود ہوں, میں عینی گواہ کے طور پر. یہ تو ایک کیس ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ روایت بن جائے. کیا ایم پی ایز کو پتہ ہے کہ ان کی وقت یہ رہ گئی کہ ان کے حلقے کا ایس ایچ او فون نہیں اٹھائے؟ آپ کبھی ان کے پاس بیٹھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں بہت سارے واقعات. تو میں لیکن چلیں اس بحث میں نہیں الجھتے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا جیسے ایف بی آر میں بن رہا ہے نا, فیس لیس کیش لیس سسٹم بن رہے ہیں, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں سلنڈر لے کر جاؤں؟ دیکھو آج کل گھر گھر میں 2 نوعیت کے چولہے جل رہے ہیں نا, لاکھوں گھروں میں پاکستان کے, یہ درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں جو تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں. BD8 ہم کر گئے ایک اور نہیں, وہ ایک اہم نقطے پہ آپ نے بات کی. آج ہم نے مہنگا ترین جو ہے کھیپ لی ہے, ایک جہاز خریدا ہے گیس کا, کیونکہ قطر میں تمہیں پتہ ہے فورس میجورٹی ڈکلیئر کر دیا, وہ تو کہا کہ میں آج ٹھیک ہے. تو ہم نے بیڈ مانگی. بیڈ میں اتفاقاً ہمارے برادر ملک, ہمارے دوست ملک, ہمارے ہمالیہ سے بلند چین کی ایک کمپنی ہے. دیکھیے چین اب LNG LPG پیدا نہیں کرتا, وہ گیس پیدا نہیں کرتا, لیکن وہ میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں 2025 سے ذخیرہ جو نصرت صاحب آپ یہاں بتا چکے ہیں کہ مارچ میں اس نے تیل ایکسپورٹ کیا ہے, بقول آپ نے بلکہ کسی ایک کریڈیبل نیوز ایجنسی کا حوالہ دیا. اور آج انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم جن داموں پہ قطر سے, اب میں وہ ایگزیکٹ وہ جو نمبر ہے 20 سمتھنگ اور MBBTU, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن فرض کریں کہ ہم 100 روپے کا لے رہے تھے, لیٹ سے 1 کلو گیس کویت سے, جو قطر سے, قطر سے. آج ہم نے پیٹرو چائنا کا جو بڈ منظور کی ہے, جو لوئسٹ تھی, وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے.
وہ 300 کی ہے یعنی سادہ لفظوں میں. تو اب جب یہ عوام کو ٹرانسفر ہوگا تو ظاہر ہے یہ 300 گنا بڑھے گی نا. اب یہ 241 آٹومیٹکلی آپ نے جتنے کی خریدی ہے تو یہ 3 گنا بڑھے گی نا. ہاں لیکن جو مجھے مل رہے وہ 450 ہے. Because we are a modern government. We don't believe in subsidies. ہم پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دینا چاہتے. We don't believe in subsidies. Okay? اوکے ہے نا طے شدہ بات. تو لوگ کیا کریں گے؟ کون سا غریب شخص جو ہے وہ اس کو کر پائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے ہاں درخت کٹیں گے, پھر لوگ لکڑی جلانے پہ جائیں گے. لوگ دوبارہ واپس جائیں گے. آپ چیختے رہیں کہ یہ ماحولیات تباہ ہو رہے ہیں, لکڑی 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 لکڑی. تو دیز آر بابو سیریس ایشوز. آپ بتائیے انشور کی نہیں حکومت دیکھیں کنسرن ہے تبھی اس طرح کی میٹنگز بلا رہی ہے نا سر. بابو کنسرن ہو گیا, بیٹھ گیا ہاں عوام کی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تصویریں, کوئی ایسا شخص بتائیں جس نے میری طرح اپنا ڈیزائنر کوٹ یا ٹائی نہیں لگائی ہوئی. کنسرن تو بہت ہے. وہ چلو سر ٹھیک ہے نا, اللہ نے ان کو دیا ہے بتائیں نہیں جا رہے ہیں. یہ اپنا میک اپ, میں تو ایکٹروں کی طرح بیٹھا ہوں, صحیح بات ہے نا. تو یہ کنسرن ہے. کوسچن از کیا یہ کنسرن میری ڈے ٹو ڈے زندگی میں کیسے عمل درآمد ہوگا؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. میں کس کے آگے جا کے یہ فریاد کروں کہ سر یہ جو آج اوگرا کی ویب سائٹ پر 241 روپے لکھا ہے مجھے مل کے گیا ہے, یہ مجھے 420 روپے کی کیوں لینا پڑی ہے؟ یہ میں کہاں جا کے فریاد کروں؟ کہیں نہیں, بس ایسے ہی ہوا میں. بس آپ کے کنسرن میرے کس کام کا؟ سر اسی ملک میں گندم آٹا ہے نا, کل ہم نے ذکر کیا, گندم 3000 کی, آٹا پہنچ گیا ہے 6000 پہ. بس اس طرح ہی. تو اچھا ایک بات. دوسری طرف دیکھیے کتنا معاملہ سیریس ہو رہا ہے کہ آج ہی خبر آ رہی ہے, ہمارے دوست شہباز رانا صاحب جو بڑی محنت کرتے ہیں, انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے خبر دی ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ وہ آئندہ 15 سالوں تک ہمیں تیل کی فراہمی جو ہے ادھار پر 6.7 بلین 6.7 ارب روپے کا تیل, 7 ارب ڈالر کا تیل, روپے ارب ڈالر کا تیل, سوری ڈالر. اور دیکھیے سعودی عرب جو ہے وہ ہم سے اس کا صرف 1% شرائز منافع وصول کرے گا. اب ہوپ فلی دے ایگری ٹو اٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیں تیل دیں گے, اس تیل کی قیمت آپ سے 1 سال بعد وصول کریں گے, اور وہ 1% پہ ہوگی, اور وہ 1% اس کا انٹرسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور سعودی عرب سے ہی ہماری 24% جو ہماری آتی ہے نا یہ فارن ریزرو جو ہمارے بیچارے ریمیٹنسز, ٹھیک ہے, پاکستانی خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں, وہ آئیں گے. تو موجودہ صورتحال میں بابو تیل کا بحران بھی سر پہ کھڑا ہے. تو جب ہی ہم فریاد کر رہے ہیں نا کہ 15 سال کے لیے ہمیں یہ فریاد دیں, قطر میں پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیے ہوئے ہیں, تو ہمیں اور کتنا بڑا المیہ ہے یہ سارے نام, کتنا بڑا المیہ ہے کہ گزشتہ برس صرف 1 سال پہلے ہم نے 2025 میں قطر سے 24 جہاز, کتنے 24 جو گیس کے تھے, ان کو بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچ دیا, کیونکہ ہمارے ہاں اسٹوریج ان کی کھپت نہیں تھی اور اسٹوریج. الحمدللہ یہ خبر آپ کو پتہ ہے ویسے, اور جو پیسے ہمیں اسٹوریج پہ خرچ کرنے تھے ہم ماشاءاللہ ویژن ہمارا اتنا ہے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ بس میں گاڑی پہ پاؤں رکھوں, انڈر پاسز, اوور پاسز, سگنل فری راستے. ہمارے پاس گیس کی اسٹوریج نہیں ہے نصرت جاوید صاحب. یہی تو میں بول رہا ہوں. آپ کی لگ بھگ کھپت کوئی 6 میٹرک ٹن ہے, 6000 میٹرک ٹن, اور جو کیپیسٹی ہے پاکستان کو 50 میٹرک ٹن ہے. یہ شرمندگی ہے. مطلب یہ فگر جو ہے نا, یہ دور سے کہہ رہا ہے کہ ڈوب کے مر جائیے. کیا پالیسی ہے آپ کی کہ آپ کی گیس ضرورت ہے نا یار. آپ 2014-15 سے قطر سے معاہدے کرتے چلے آ رہے ہیں, LNG چاہیے, گیس چاہیے, گیس اسٹوریج کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا کہ اسٹوریج کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیونکہ نصرت جاوید کو ٹھیکہ دینا ہے.
दूसरा जावेद वो लेके आएगा, जैसे ही लेके आएगा वो जो कंटेनर वो चल रहे हैं वो क्या होते हैं सिलेंडर, उसमें ही चला जाए। आपको अगर पेट्रोल और डीजल के लिए आपने कंपनी यहाँ पर रजिस्टर करानी है, जैसा मुख्तलिफ कंपनीज है, वो क्या आप उसे बोलते हैं मार्केटिंग कंपनीज जो काम करती हैं तेल की सप्लाई करती हैं, उनको 20 दिन का स्टोरेज बताना होता है जितनी वो सप्लाई करेंगी पाकिस्तान के अंदर, टारगेटेड सप्लाई, उसका 20 दिन का उसको स्टोरेज करना है। एलपीजी में ऐसा नहीं है। आपने अपने सियासी दोस्तों को और चाहने वालों को क्योंकि ओबलाइज करना था, आपने वो स्टोरेज ही उड़ा के रख दी। नुसरत जावेद के पास टका नहीं है, लाइसेंस ले, एलपीजी मंगाए, बेच दे और पैसे दे दे। आपके पास टका नहीं था, आप 15 दिन के अंदर बिलियनर हो जाएंगे। ले एलपीजी का, और इतने लोगों को बांट दिए गए क्योंकि आपको करना ही कुछ नहीं ना, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना बस। मुझे याद है तो ये बात टाइम चले, बस ये हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। और ब्रेक के बाद एक अहम इशू है जिस पर नुसरत साहब बार बार इशारा करते हैं, एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोलियम और गैस की जो कमी और शॉर्टेज होगी, तो और इसकी वजह जो है वो ईरान अमेरिका जंग है। अगले सेगमेंट में ईरानी नायब सदर जो हैं JD वांस, उन्होंने क्या कहा है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। नो साहब, अमेरिकी नायब सदर ने एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट इंटरव्यू में जिस बात की तरफ इशारा किया वो हमसे हमारी गुफ्तगू से जो आपने उठाया था एक नुक्ता, स्पॉयलर्स का हवाला दिया था। उन्होंने ईरान अमेरिका मुआहदे को लेकर कहा कि इजराइल में कुछ लोग ऐसे हैं, इजरायली गवर्नमेंट का उन्होंने कहा, जो नहीं चाहते, इजराइल की हुकूमत के कुछ अनासर, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इजरायली गवर्नमेंट में हैं, जो चाहते हैं कि ये मुआहदा पाया तकमील पे ना पहुँचे, कामयाब ना हो। बकौल अमेरिकी सदर नायब सदर वैंस के कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है फॉर द पब्लिक ओपिनियन एंड नैरेटिव बिल्डिंग एंड ब्ला ब्ला। वो यही कह रहे हैं ना, और यार बारह। सो ये वो किरदार, वो इशारा है जिस पर आप बार बार कहते थे इजराइल एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है इस सारे मंसूबे। उस पर तो अमेरिकी सदर आप खुद कन्विंस है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की गई जो अमेरिका को पता है इस बात का। हाँ, लेकिन अमेरिका ने उससे क्या बिगाड़ लिया, और ये भी क्या, बस ये भी कह रहा है कि उसके बावजूद ये वो। असल चक्कर ये है कि ये गालिबन इस वजह से कर रहा है कि इजराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, मतलब एक सबसे पहली बात ये है कि आई एम नॉट डिनाइंग कि इजराइल की ज़ाहिर है भी बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे लॉबी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने उन सबको एक्टिवेट ना किया हो, तो ये नहीं होने देना। सो यानी कि आई एम नॉट। अच्छा, अब ये कि उसका JD वैंस के लेवल पे आना, और उसमें बाकायदा वो कहता है कि इजरायली हुकूमत के कुछ अनासर, एक्चुअली वो हवाई तो नहीं चला रहा, उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं और ऑल दैट, ठीक है, ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें ये है कि नेतन्याहू जो है वो ज़बरदस्ती एक बहाने से अमेरिका आने के चक्कर में है। वो जा रहा है शायद, वो ये कि वो सेनेटर लिंडसे ग्रैम का इंतकाल हो गया ना, तो वो टेक्निकली स्पीकिंग जाना जा रहा है उसकी तदफीन के मौके पर, उसूली तौर पर, यानी कि वो नज़र बज़ाहिर ट्रम्प को मिलने नहीं जा रहा, नज़र बज़ाहिर वो यानी अमेरिकी हुकूमत की किसी दावत पर या कोई किसी बायलैटरल उसके लिए नहीं जा रहा, लेकिन जाहिर है कि तवक्को बांधे हुई है और कोई ना कोई लॉबीज काम कर रही होंगी कि वाइल ही इज अटेंडिंग वो जनाजे की वो जिया वो तस्वीन की रसूमात जो होगी, तो उसको ट्रम्प कहे कि यार इधर से भी होते जाओ, या वो कहे कि मिस्टर प्रेसिडेंट कैन आई ड्रॉप इन, यू नो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ना भी हो तो वो कम से कम अपनी मौजूदगी के दौरान वो भी इनकी तरह मुख्तलिफ इन पॉडकास्ट वालों से और इन लोगों से इंटरव्यू करके तो वो भी कर सकता है और अपना मौक़िफ़ और ज़्यादा बता सकता है, कर सकता है। लेकिन मेरे लिए सच्ची बात है कि JD वैंस का ये एक किस्म का यानी कि ये तो दिन को दिन कहने वाली बात है। हाँ, मतलब हक़ाइक़ की बात है। जो नेतन्याहू को सर आपने हवाला दिया है, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था अपने ज़राए से कि नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और उसके लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तो लिंडसे ग्राहम की डेथ तो बाद में हुई, तो वो तो प्लान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं पहुंचूं, लेकिन अब तो उसको जवाब मिल रहा है भाई, कोई उसमें वजह यही है कि अब मैं इस पे बात करूं। ठीक है, वो लिंडसे ग्राहम तो एक उसके पास सॉलिड ग्राउंड बन गई ना आपके लिए, वो तो मैं जा रहा हूँ जी। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि यार अमेरिकी
آیا ہوا ہے وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کو کسی امریکی حکومت کے بندے نے لفٹ نہیں کرائی. ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, نیچرلی یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا, ہم جس خطرے خدشات اس کے حوالے سے سب سے خوفناک ڈیولپمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی. وہ کیا؟ وہ یہ ہوئی ہے میرے پیارے بھائی کہ قدسی جو ملیشیا ہے یمن کا, اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے عبد المالک. اس نے باقاعدہ کیمرے کے روبرو اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ اب ہم سعودی عرب سے وہ تمام بحری جہاز جو تیل لے کر بحر ہند کے پانیوں کی طرف جا رہے ہوں گے, ہم ان پر باب المندب, وہ بھی ایک تنگ جگہ آتی ہے جس کے عین اوپر شمالی یمن کی پہاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان پہ میزائل پھینکیں گے. ہیلو, تم نے واضح کر دیا کہ انہیں تو نہیں لگنا. سیدھا سادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خبر دوپہر میں گردش کر رہی تھی کہ ایرانینز نے کہا, ایرانیوں کے حوالے سے اس خبر کے آنے کی اور اہمیت ہے, لیکن جب ایک اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا لے قدسی ملیشیا کا سربراہ, تو اس کی تو کوانٹیٹیو چینج آ گیا نا. یہ تو باقاعدہ فیصلہ ہو گیا. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے آج تیل کی قیمت جو ہے عالمی منڈی میں کہاں پہنچے گی. کیونکہ مسئلہ کیا ہو رہا تھا, جو میں بار بار آپ کو سمجھا رہا تھا, کہ سعودی عرب نے انتہائی بردباری سے اپنے ملک میں پیدا ہونے والے تیل کا 70% حصہ, وہ ان کا شہر ہے یانوب, وہاں پر وہ پائپ لائنز وغیرہ کے ذریعے منتقل کر کے تو پھر اس کو وہ جہازوں کے ذریعے باب المندب سے گزار کے بحر ہند لے جا رہے تھے. یعنی آپ نے ہرمز وہ بائی پاس کر رہے تھے, وہ محتاج نہیں رہے تھے. کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا تفصیلی اس کا. تو ان کا 70% برآمدات. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 70% برآمدات بھی اگر قدسی اس میں کامیاب ہو گئے اپنی اس اسٹڈی کو, اور یقیناً جب انہوں نے لگائی ہے تو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے اس کو, تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے. کیونکہ پوزیشن ان کے پاس ہے. جواب میں جو ایک تیل تو پھر نایاب ہو جائے گا دنیا میں, خاص طور پر ہم جیسے ممالک کے لیے, پاکستان, اور اس میں جبکہ ہم یہ امید, میرا سوال پھر وہیں کھڑا ہے سر, کہ ہم پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 15 سال تک اپنے تیل کا آپ ایک سال کے لیے ہمیں ادھار دے دیا کریں. غریب ملک ہے. ہاں, تو جب وہ روٹ ہی بند ہو جائے گا تو ہمیں وہ اس جو آپشن تھا وہ بھی ہمارے لیے بند ہے. لیکن میرا سوال ابھی بھی وہیں ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا نا. مطلب ایک تھا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو آپ نے ہرمز بند ہو جائے گی, تو پھر کیا ہوگا, ہر ایک اپنے اندازے لگاتا تھا. دنیا نے 60 62 65 دن اس کو فیس کیا نصرت جاوید صاحب. ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں, اور اس کی جو امپیکٹ تھا وہ آسٹریلیا, پورے یورپ تک, اور دور دراز پوری دنیا نے فیل کیا نا اس کو, آپ نے ہرمز کے بند ہونے کو. تو پوری دنیا کو پتہ ہے اگر دوبارہ ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے اور آپ نے ہرمز مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے تو ہم پھر کولیپس کی جانب بڑھنا شروع کریں, مارکیٹیں بیٹھ جائے گی. تو دنیا نہیں چاہے گی اس کو دوبارہ ایکسپیرینس کرنا, تو دنیا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں نا ٹرمپ پہ. سر ایران پہ کیوں نہیں؟ چلو ایران پہ بھی نہیں, ایران پہ کیوں نہیں؟ آپ یہ کیوں فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ پہ وہ کریں گے؟ وہ کہیں گے یار کیا مطلب ہے آپ کا, آپ اس نقطہ نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ مجھے تیل چاہیے؟ آپ نے جو ہے وہ تیل آ رہا تھا ہمیں, آپ تفصیل میں مصروف تھے, آپ نے ان پہ حملہ کر دیا, نتیجتاً پھر آپ نے امریکہ کو پرووک کیا. ٹھیک ہے, تو آپ پھر ہم بھی امریکہ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ہم ہی کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ مطلب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں شاید. اللہ ٹھیک, چلیں اللہ کرے لیکن معاملات سیٹل ڈاؤن دنیا جو ہے وہ صرف یہی کہتی, مجھے بریک کی جانب جانا ہے, صرف یہ کہ تشویش کا اظہار کر پائے گی نا, ورنہ واقعی کیا کرے گی؟ نہیں, اب تشویش سے آگے بڑھنا ہوگا. تو پھر تشویش کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں دونوں کو زبردستی ٹیبل پہ بٹھایا بھی جا سکتا ہے کہ بس 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 کریں. اب دنیا امریکہ پہ کون زبردستی بٹھائے گا, سر نام بتائیں. یورپ, فرانس, برطانیہ, سارے مل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. امید اچھی رکھنی چاہیے. ٹائم کم ہے میرے پاس, بریک لینی ہے مجھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, لیکن اچھے کی امید سے وابستہ ضرور رہنا چاہیے. ایک بریک.
वेलकम बैक। नो सर, मैंने उस्मान मुगल साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उनको आज खास तौर पे जहमत दी एक अहम इशू की जानिब। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा समझाइएगा कि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था कि जो असले के लाइसेंस हैं उसकी बुकलेट होती थी, मैनुअल होती थी, उसमें डाउट के ज़्यादा खतरात थे कि यार इसको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। तो कंप्यूटराइज करने के दौरान पता लगा कि उसमें कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। वो क्या बेज़ाब्तियाँ हैं, क्यों हुई और रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो शुक्रिया जी, इंतहाई हसास मामला ये इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में असला लाइसेंस की जो बुकलेट्स हैं उनको असला लाइसेंस में तब्दील करने के दौरान बड़ी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। वजारत दाखिला ने ममनुआ बोर के 36,497 जो लाइसेंस हैं उनके बुकलेट्स जो हैं वो जारी किए हैं, और इसी तरह गैर ममनुआ बोर के 1,40,466 लाइसेंस के बुकलेट्स जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन नादरा ने क्या किया है कि नादरा ने 44,250 ममनुआ बोर के जो लाइसेंस थे उनको कंप्यूटराइज किया है, और इसी तरह गैर ममनुआ बोर के 1,42,004 लाइसेंस जो है वो कंप्यूटराइज किए गए। ये कंप्यूटराइज करने का जो प्रोसेस था, इसके दौरान नादरा ने जो ममनुआ बोर के 7,753 लाइसेंस और गैर ममनुआ बोर के 1,583 लाइसेंस जो है ये इनकी इजाफी एंट्रियां की हैं, और ये मशकूक एंट्रियां थी। नादरा ने मजमूई तौर पर 1,86,254 बुकलेट्स को कंप्यूटराइज लाइसेंस में तब्दील करने के हवाले से जो है वो हदायत दी थी। लेकिन नादरा ने क्या किया कि 10,464 जाली असला लाइसेंस की जो एंट्री हैं वो की हैं, और इस पर वजारत दाखिला ने असला लाइसेंस की बेज़ाब्तियों के हवाले से जो ये एक रिपोर्ट है जो मंजर आम पर आई है, इसमें उन्होंने ऑडिट के जो एतराज़ात हैं उनको बाकायदा वजारत दाखिला ने जो है वो तस्लीम भी की है, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये सिफारिश की गई है कि इनकी मुकम्मल तहकीकात की जाए और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि नादरा की जानिब से जो आउटलेट्स जो बुक आउटलेट्स थी वेपन्स के हवाले से जो जारी की गई थी और उसको कंप्यूटराइज असला कार्ड के अंदर जो है वो तब्दील करना था नादरा ने। सिर्फ एक बात बताना, मुझे सिर्फ एक बात बताना, ऑडिट वाले ये आप नहीं कह रहे हो, आप ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दे के कह रहे हो कि गैर ममनुआ बोर के 1,42,004 लाइसेंस जो है उनको कंप्यूटराइज किया गया, उनमें बेज़ाब्तियां हुई हैं कोई तकरीबन 9,291 असला लाइसेंसेस की फाइन, को तकरीबन 10,000 के करीब है। तो दोनों, लेकिन सिर्फ मुझे एक बात बता दें, सिर्फ एक बात, इनको पे लिंक भी करें ना। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में कत्ल की वारदातों में गुज़श्ता एक साल के दौरान क्या इजाफा हुआ है कि जिनमें भारी असले का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ हो? देखिए चूँकि जो रवां बरस है यानी कि साल 2026, और इसकी अगर सिर्फ पहले 5 से 6 माह की बात की जाए तो पहले 5 से 6 माह के दौरान कत्ल, अगवा और अगवा के बाद जो है वो संगीन जो वारदातें जिनमें डकैती की वारदातें शामिल हैं, अगवा बराए तावान की वारदातें शामिल हैं, 8,587 वारदातें जो है वो शामिल हुई हैं। इसमें गुज़श्ता 5 माह के दौरान इस्लामाबाद में 48 अफराद को बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। इस तरह इस्लामाबाद के अंदर 5 जोन है, सिटी जोन के अंदर 4, सदर जोन के अंदर 8 और I9 के अंदर 12 और स्वां जोन के अंदर 10, जबकि रूरल जोन के अंदर तकरीबन 13 अफराद जो है उन्हें कत्ल किया गया है। डकैती मज़ामत पर जो है वो गुज़श्ता 5 माह के दौरान 4 अफराद कत्ल किए गए, 137 अफराद को कत्ल करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब इनमें अंदाजा करें कि जिस तरह बड़ी तेजी के साथ जो है वो ये असले के लाइसेंस जो जारी किए जा रहे हैं, इसकी वजह से क्राइम पेशा अनासिर जो है वो लोग रहे, क्योंकि गुज़श्ता दौरान जो है वो मुख्तलिफ उनमें मई 2026 में इस्लामाबाद से अफजल था उसे असला के जोर अगवा किया गया और खैबर मुख्तार कत्ल कर दिया गया। इसी तरह जंगी सईदा में अप्रैल 2026 में एक घर के अंदर जो है वो हमें रिपोर्ट करते रहते हैं शराब बढ़ रही है जराइम की, ये क्यों बढ़ी है? मतलब इट्स अ कैपिटल सिटी ना, मतलब डिप्लोमेटिक सिटी भी है पाकिस्तान का, और हर जगह कैमरे भी, और हर जगह कैमरे और हाई रेज भी है, सब सिर्फ कैमरे नहीं, हाई रेज जदीद टेक्नोलॉजी वाले कैमरे भी हैं। तो वजह क्या है? आपने कहा कि जराइम पेशा इसको जन्नत समझते हैं, तो इसकी रीजन भी तो कोई होगी ना। देखिए इसकी वजूहत ये है कि तकरीबन यहाँ पर 3,500 से ज़ायद कैमरे जो है वो दाखिली रास्तों पर लगाए गए हैं, 1.5 दर्जन के करीब एंट्री पॉइंट्स है जहाँ से इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दाखिल हुआ जा सकता है। अब इस तरह का एक अभी इसी माह जो है वो एक वाक़या हुआ है, वो भी हाई प्रोफाइल केस है जो कि 5 जुलाई को
ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो है उन्हें शहीद किया गया है। उनका जो मुलजिम था उसने इस बात का इंकशाफ किया कि उसने ये जो वेपन था ये उसने ऑनलाइन मंगवाया था। केपी से हरिपुर के इलाके से ये वेपन जो है वो इस्लामाबाद में लाया गया था। मतलब उसने ये ऑनलाइन बिल्कुल उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ऑर्डर पर ये चीज़ जो उसको इस्लामाबाद में जो वो पहुंचाई गई थी। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त नाकों पर इस्लामाबाद पुलिस के जवान भी आपको दिखाई देते होंगे, पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद है, सेफ सिटी के कैमराज मौजूद है। सेफ सिटी के अंदर ये बताया जा रहा है कि मजीद कैमरे जो है वो मुख्तलिफ शाहरों पर नस्ब किए जा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस एहलकार खड़े हैं, पुलिस एहलकार जो है वो अपनी जो चेकिंग का एक जो सिस्टम है हमें उसका दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर ये कहा गया था कि हम जो है ना वो एम टैग लेकर आ रहे हैं, एम टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद के अंदर जो वो दाखिल नहीं होगी। वो भी तकरीबन 17.5 लाख गाड़ियों में से तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार गाड़ियां जो है उनको इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सफर कर रही है लगाया गया मजबूत तौर पर 3 से 4 लाख गाड़ियों का ये फिगर कर दिया गया कि उनको एम टैग लगाया गया। लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो चेकिंग ठीक से इस्लामाबाद के अंदर 4,000 से ज़ायद जवान जो है वो 2026 को पहले थी। अंदाजा करें कि कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जो पेशावर है वहां से लोग जो वो इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जो वो वारदातें हो रही है। आप अंदाजा करें कि ठीक है गाड़ी छीनने के जो वाकयात हैं गुज़श्ता 5 माह में 45 वाकयात। सर मैं तो मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात F6 और F7 में सुन चुका हूं, जो हम कराची में सुना करते थे। ये बड़ा अलमिया है और इस पर हमें सोचना होगा कि कैपिटल है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोमवार को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।